سورہ بقرہ کا ایک حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ یہ اللہ نے بڑی بھاری بات ہم پہ کر دی۔ کیا داڑھی رکھ کر اور شلوار قمیض پہن کے ہم دین میں داخل ہو سکتے؟ پنجگانہ نمازیں باجماعت پڑھ کر دین میں داخل ہو سکتے؟ ادھوری کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کیا اللہ نے ادھورا پیغام دیا؟ کوئی ادھوری تحریر اتاری؟ مکمل اللہ مکمل کام چاہتا ہے۔ اللہ سوتا نہیں ہے، آپ کو میٹھی نیند سلاتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، آپ کو کھلاتا ہے، چاہتا ہے کہ ریکگنائز کر لو اس بات کو۔ وہ کامل و اکمل رب آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ دین کیا ہے؟ دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک بھی ادھر ادھر کر دیں گے تو آپ دین سے نکل جائیں گے اور دین آپ کو نہیں ملے گا۔ دین کا پہلی شک ہے توحید، وہ یک و تنہا ہے، اپنی قوتوں میں یک و تنہا ہے، جو قوتیں اس کو میسر ہیں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ اللہ کے حصے کا کام کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ جب تم اپنے خواہش نفس سے کام کرتے ہو، اللہ کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہو۔ اگر تیرا سیلف موجود ہے تو پھر توحید موجود نہیں ہے، کیونکہ لکڑی اور مٹی کے بت اللہ کے شریک نہیں ہیں، ان کو گھڑنے والے اللہ کے شریک ہیں۔ دوسری بنیاد رسالت ہے۔ جن کو اللہ نے رسائل بھی دیے، شریعت بھی دی، کمانڈ بھی دی، وہ رسول تھے۔ انسان شروع سے ہی کچھ چیزوں سے ڈرا، کچھ چیزوں کا اس نے لالچ کیا، اس نے اپنا رب بدل لیا، انسان نے اپنے رب تبدیل کر لیا اور اللہ کی ذات میں مختلف طاقتور چیزوں کو یا فائدہ دینے والی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا۔ تو اس کی گائیڈنس کے لیے، ان کی ٹیچنگ کے لیے رسول مبعوث فرمایا۔ رسالت کو نمائندہ ہی ماننا ہے اللہ کا، اور رسولوں کا احترام کرنا، اور جو رسالت کا تسلسل ہے آدم علیہ السلام سے، اس کو ماننا۔ اگر آپ انکار کریں گے تو آپ محروم ہو جائیں گے رسالت کے شعبے سے، آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ہم اللہ کے باڑے کی بکریاں ہیں، اللہ کے باڑے میں سے بکریاں نکل کے ادھر ادھر بکھر گئیں، اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے کہ یار میری بکریوں کو اکٹھا کر کے سنبھال کے میرے باڑے میں واپس پہنچا دیں۔ اگر کوئی رسول یا دیگر ان بکریوں کو اللہ کے باڑے میں داخل کرنے کے بجائے اپنے باڑے میں داخل کرے گا تو اللہ کا باغی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو اصلاً سب سے اول ہے وہ آخرت ہے۔ اگر آپ کا آخرت پہ بلیو نہ ہو، اللہ کو مان کے کیا لیں گے؟ اسی لیے قرآن حکیم میں سب سے بڑا باغی انہیں قرار دیا گیا ہے جو آخرت پر بلیو نہیں کرتا۔ جو شخص آخرت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ منوانا چاہتا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے جو آپ کو اس نے گائیڈنس دی ہے، وہ دین میں سے سرین نکل جاتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس ایک دفعہ آیا، اس نے صفت ایمانی کی مجھ سے بات کی کہ صفات ایمانی میں اللہ پہ یقین ہے، رسولوں پہ یقین ہے، کتابوں پہ یقین ہے، فرشتوں پہ یقین ہے، روز قیامت پر یقین ہے، موت پر یقین ہے، اچھی بری تقدیر پر یقین ہے۔ تو کہتے ہیں جو اس کو مان لے کیا وہ پکا مسلمان ہے؟ میں نے کہا صفت ایمانی میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ خاتم النبیین مانیں، مگر جب آپ نے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہے تو کتاب میں موجود ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، تو آپ نے جب کتاب کا ڈینائل کر دیا تو اسلام سے نکل گئے۔ ٹھیکہ نہیں ہے علماء کا یا پیروں کا یا مولانا حضرات کا کہ وہ آپ کو جزیات سکھائیں، کیونکہ قبر میں آپ نے اپنی جانا ہے۔ اس میں جو پہلی دعوت ہے سورہ بقرہ میں وہ ہے دین کو سیکھنا، اس کی پوری جزیات کو سیکھنا۔ اس کے لیے آپ کی زندگی بھی لگ جائے تو کم ہے۔ پہلی چیز آپ دین میں داخل ہونے کے لیے سیکھیں گے وہ آپ کا عقیدہ ہے، عقائد،
दूसरे नंबर पे आ जाएगी इबादत, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे मामलात। अकीदे में वो 3 चीजें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। बुनियाद जुजियात बहुत लंबी हैं। इस्लाम दीन फितरत है। फितरत फातिर के उस अमल को कहते हैं जो नाकाबिल तब्दील होता है। तो जब हम इसे दीन फितरत कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई एडिशन डिलीशन पॉसिबल नहीं है। हराम कमा रहे हैं उसमें ज़कात दे रहे हैं, हराम कमा रहे हैं उम्रे पे जा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं रिश्वत ले रहे हैं, उस दिन रोजा भी रखा हुआ है। ये अल्लाह के दीन का तमस्कुर है। तो जो शख्स ये रवैया कर रहा है, दाढ़ी भी रखी हुई है, मेहराब भी है, सुथन भी उसकी ऊंची है, तो क्या वो दीन में दाखिल है? तौहीद, रिसालत, आखिरत, अकीदा, इबादत, मामलात, अगर ये बराबर नहीं चलेंगे, जिसका जो राइट है सोसाइटी में आप उसको नहीं देंगे, आप दीन में पूरे के पूरे दाखिल नहीं होंगे, आप शैतान के रास्ते पे होंगे।